حضرات گرامی، انتہائی مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی مگر اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ جس قوم کی طرف اسے نبوت کا منصب عطا فرما کر بھیجا تو ہم نے اسے اس قوم کی بولی سکھا کے بھیجا ہے۔ توجہ میری طرف فرمائیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے یہ باتیں ہوں گی جس کا تعلق قرآن سے ہوگا اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ جسے ہم نے بھیجا ہو، جس کی طرف بھیجا ہو اس قوم کی بولی نہ سکھائی ہو، تو فرمایا ایسا کوئی رسول بھی نہیں ہے۔ جس رسول کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جس قبیلے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، جس علاقے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نے اس رسول کو، اس نبی کو، اس قوم، اس علاقے اور اس خطے کی بولی سکھا کے بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کائنات میں رب ذوالجلال کے نبی اور رسول نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہو کر تشریف لاتے رہے، اور کوئی نبی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی خاندان کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی نبی کسی خطے کے لیے نبی بن کر آیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس نبی کو رب نے جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی بولی سکھا کے بھیجا۔ جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو کسی قبیلے کی نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی قوم کی نبی بنا کر نہیں بھیجا، کسی محدود خطے اور زمین کے لیے نبی نہیں بنا کر بھیجا۔ فرمایا جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میرے محبوب کی مصطفیٰ ہے۔ تو پتہ یہ چلا اس کائنات میں جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنی آسمان ہیں، کائنات میں جو بھی چیز ہے، جس کو رب کی ربوبیت نصیب ہے، اس کو میرے نبی کی مصطفیٰ بھی نصیب ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو رب ذوالجلال کی ربوبیت کے سایہ رحمت سے دور ہو۔ تو پتہ یہ چلا جس کو میرے رب کی ربوبیت کا فیض پہنچ رہا ہے، کائنات میں ہر اس چیز کو میرے نبی کی رحمت بھی پہنچ رہی ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا دنیا والوں میں جس منصب کے ساتھ، جس شان کے ساتھ، جس اعزاز کے ساتھ، جس مقام کے ساتھ اور جس ویلیو کے ساتھ اس روح زمین کے اوپر جلوہ گر ہو رہا ہوں، تو میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کوئی کسی قبیلے کے لیے نبی بن کر آ جا، کوئی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آیا، کوئی کسی خطے کے لیے نبی بن کر آ جایا، تو میرے پاک محبوب نے فرمایا اے دنیا والوں، میرے رب نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضرات گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو نبوت کے منصب پر جسے رب فائز فرما دے تو وہ جس کے لیے نبی بن کر آتا ہے، تو پھر ایسی بات نہیں ہے
کہ نبی کا امتی ہو اور نبی اپنے امتی سے بے خبر ہو، یا کوئی ایسی امت ہو جو اپنے نبی کی شان سے واقف نہ ہو، تو پتہ یہ چلا نبی جس کے لیے نبی بن کر آتا ہے نبی اسے بھی جانتا ہے، اور جو جس نبی کا امتی ہوتا ہے وہ اپنے نبی کو بھی جانتا ہے۔ تو میرے محبوب، جب سرکار نے خود فرمایا میرے رب نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ میرے محبوب صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، حیوانوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے محبوب صرف زمین والوں کے نبی نہیں ہیں، آسمان والوں کے بھی نبی ہیں۔ میرے محبوب صرف انسانوں کا نبی نہیں ہے بلکہ حیوانوں کے بھی نبی ہیں۔ اور اس سے آگے کی بات کروں تو میرے نبی صرف حیوانوں کے نبی نہیں ہیں، زمینوں آسمانوں کے بھی نبی ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جسے میرے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا فیض نہیں پہنچ رہا۔ تو یہاں پہ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مٹ جائے نہ بندہ اپنے آقا پر، مٹ جائے نہ بندہ اپنے آقا پر، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ تو میرے نبی کو رب ذوالجلال نے جب ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو میرے محبوب اس بات کو یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اے دنیا والوں، میں دنیا میں موجود ہوگا پھر بھی اپنے غلاموں کو جانتا رہوں گا، جب دنیا سے چلا جاؤں گا صبح قیامت تک آنے والے ہر غلام کو میں جان رہا ہوں۔ کیوں؟ جب میرے نبی کی نبوت سارے زمانوں کو شامل ہے۔ کیوں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام جب نبی بن کر تشریف لائے، توجہ میری طرف فرمائیں، جب نبی بن کر تشریف لائے تو سرکار کی نبوت کیا کسی محدود زمانے کے لیے تھی؟ کیا کسی خاص قبیلے کے لیے تھی؟ یا کسی خاص قوم کے لیے تھی؟ فرمایا جب میں آیا ہوں تو اب ساری بہاروں پہ چھا گیا ہوں، اب ساری کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اب میرے سوا کوئی اور نبی نہیں ہے کہ جو اب میرے بعد نبوت راج کرے۔ فرمایا میں خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، اب جہاں جہاں تک رب کی مخلوق ہے وہاں وہاں تک میری ہی نبوت چلے گی۔ تو اب میرے نبی جب ساری مخلوقوں کے نبی ہیں تو پھر اس نبی کو انسان پکاریں تو کیا میرے محبوب انسانوں کی بولی جانیں یا سمجھیں، اور حیوان پکارے اور حیوانوں کی بولی نہ سمجھیں؟ تو کیا ایسی بات ممکن ہے؟ کیوں؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو امتی کی ہر بات کو جانتا ہے، نبی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے ہر عاشق کی بات سے باخبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ مٹ جائے نہ بندہ اپنے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ کہتے ہیں جو آقا غلاموں سے بے خبر ہو وہ آقا نہیں ہوتا، آقا ہوتا ہی وہ ہے جو ہر غلام کو جانتا ہے، ہر غلام کو جانتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم وہ محبوب ہیں جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہوں گے میرے نبی تشریف لائے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میرے نبی تشریف لائے، جناب حضرت عثمان غنی فرما رہے تھے میرے نبی تشریف لائے، جناب حضرت مولا علی فرما رہے تھے میرے نبی تشریف لائے، ادھر سے یہ عظیم انسان کہہ رہے تھے، ادھر سے حیوانوں نے بھی سر اٹھایا، اے انسانوں یہ صرف تمہارے نبی نہیں ہے، یہ ہمارے بھی نبی تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بھی نبی تشریف لائے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ہمراہ ہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں سے باہر نکلے، ندی کے کنارے آپ نے آرام فرمایا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کچھ دیر کے لیے محو استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے،
تو حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا؟ عجیب ماجرا دیکھا جو آج تک میری نگاہ نے نہیں دیکھا۔ کیا؟ فرماتے ہیں میں نے سامنے دیکھا ایک درخت ہے، پہلے وہ دائیں جھکا، پھر بائیں جھکا، پھر آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، تو اس طرح اس نے اپنے اندر وجد پیدا کیا اور اپنی جڑوں کو زمین سے اکھاڑا، اور جیسے انسان چلتے ہیں اس طرح وہ درخت چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ آج تک کبھی کسی نے درخت کو چلتے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو میرے پاک محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت میں مبتلا ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ پاس تشریف فرما ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا درخت آیا ہے اور آ کے حضور کے قریب آیا، جھکا، جھکے واپس انہی قدموں پہ واپس گیا، اور جہاں سے آیا تھا اسی جگہ پہ جا کے صحیح سلامت لگ بھی گیا۔ جب لگ گیا تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ حضور بیدار ہوئے تو میں نے عرض کی حضور آج تک درختوں کو چلتے پھرتے نہیں دیکھا اور انسانوں کی طرح آتے جاتے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو سامنے والا درخت ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کے چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر جھکا، جھک کے واپس چلا گیا۔ حضور وہ کیوں آیا تھا؟ تو اگر نبی کریم علیہ السلام کو غیب کی بات کا علم نہ ہوتا، خبر نہ ہوتی، یا اپنے غلاموں سے بے خبر ہوتے، تو پھر آج کے مزاج کے مطابق تو حضور یہ فرماتے کہ اے یعلا بن مرہ جاگ تم رہے تھے پوچھتے مجھ سے ہو؟ مسئلہ تو یہی سمجھ آتا ہے نا کہ حضور فرماتے یعلا بن مرہ جاگ تم رہے تھے، میں تو سو رہا تھا، لیکن نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، فرمایا میرے غلام میں نبی وہ ہوں اور تمہارے آقا وہ ہوں، میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے۔ آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے کہ مجھے کسی وقت بھی مجھے کوئی غلام یاد کر سکتا ہے۔ تو پاک محبوب نے یہ نہیں فرمایا اے یعلا بن مرہ جاگ تم رہے تھے پوچھتے مجھ سے ہو، اب وہ کیا لینے آیا، کیا کر کے گیا مجھے نہیں پتا۔ پاک محبوب نے فرمایا ہششیا الشجرہ، اے یعلا بن مرہ یہ جو درخت ہے استاذنت ربہا فیا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے یعلا بن مرہ یہ درخت ہے اور بڑی دیر سے رب سے اذن مانگ رہا تھا، اجازت مانگ رہا تھا، اے میرے رب مجھے اجازت دے میں اپنے محبوب کے قدموں میں جھک کے سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور زبان حال سے کہہ رہا تھا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کیونکہ درخت اتنی دور نہیں جا سکتا تھا، تو وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ یہ درخت اپنا محبت کا خراج پیش کر رہا تھا، نذرانہ پیش کر رہا تھا، اے یعلا بن مرہ بڑی دیر سے مجھے سلام کی امید رکھتا تھا، توقع رکھتا تھا، خواہش رکھتا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ہے اور مجھے سلام کہنے آیا تھا، سلام کہہ کے چلا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے محبوب آرام بھی فرمائیں تو پھر بھی اس درخت کو جس کو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ جسے شعور نہیں ہے، میرے آقا جب انہیں نہیں بھولتے تو اس انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے یہ آقا کا غلام امتی جب اپنے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑے گا تو میرے آقا اسے کیوں نہیں جانیں گے۔ آخری بات میں عرض کا کی اجازت چاہتا ہوں، یہ ہے درخت، اور اگر اس سے آگے کی بات کی جائے تو وہ یہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جھرمٹ تھا، تو کیا ہوا صحابہ کا جھرمٹ ہے، ایک عربی آیا اس نے پوچھا یہ جو تمہارے درمیان شخصیت بیٹھی ہوئی یہ کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے محبوب تشریف لا رہے ہیں، یہ ہمارے محبوب ہیں۔ تو اس عرابی سے کسی نے کہا کہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جن کے غلام ہیں تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ان کا غلام بن جا۔ تو اس نے عرابی نے کیا کہا؟ اس نے کہا لا آمنت بکا، میں ان کے اوپر ایمان نہیں لاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے میرے ہاتھ میں گو ہے، یہ گو کلمہ پڑھے گی تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا۔
گو کلمہ پڑھے گی تو میں کلمہ پڑھوں گا، وگرنہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو جس وقت حضور کی بارگاہ میں اسے پیش کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو گو ہے اسے سامنے کرو۔ گو کو سامنے کیا گیا تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمام صحابہ سامنے ہیں اور وہ عرابی بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی نے گو سے خطاب فرمایا، فرمایا گو یا دبو من تعبدو، اے گو یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب میرے نبی نے کیسے اسے پوچھا؟ فرمایا من تعبدو، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی العتاب نارہ، کما قال۔ اس گو نے کہا میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں موجود ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کی حکومت ساری زمینوں میں موجود ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس خدا کو ملنے کے لیے رستہ سمندر سے بھی مل جاتا ہے، میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کی ناراضگی جہنم میں ہے۔ جس وقت حضور نے یہ سن لیا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے گو یہ بتا میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو گو نے کیا کہا؟ تو گو نے جس وقت یہ بات سنی تو گو نے کیا کہا؟ کہا لبیک و سعدیک، کہنے لگی میں حاضر ہوں، دل و جان سے حاضر ہوں حضور، آپ پہ میں قربان جاؤں۔ آپ کون ہیں؟ کہنے لگی انت خاتم النبیین ورحمت للعالمین، اے سونے تو ہی وہ ذات ہے جنہوں رب نے خاتم النبیین بنا کے بھیجے آئے، اور تو ہی وہی ذات ہے جنہوں رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے نبی کریم علیہ السلام کسی بھی غلام سے بے خبر نہیں ہے۔ میرے نبی کو انسان پکارتے ہیں، آقا انہیں بھی جانتے ہیں، حیوان پکارتے ہیں، آقا انہیں بھی جانتے ہیں، شجر و حجر پکارتے ہیں، آقا انہیں بھی جانتے ہیں۔ کیوں؟ میرے آقا وہ ہیں جب کائنات میں تشریف لا رہے تھے تو میرے آقا جب انسانوں کو نواز رہے تھے کائنات کے ہر ذرے کو نواز رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، اور ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب کی محبت میں، عشق میں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔